ایک اور چیز آج کل بہت زیادہ میڈیا میں بھی اچھالی جا رہی ہے کہ جی قرآن کو اور احادیث کو خود پڑھنا چاہیے اور خود پڑھ کر سمجھنا چاہیے اس چیز کو۔ دیکھنے میں تو بات بہت اچھی لگتی ہے کہ بھائی آپ کو علماء کا محتاج نہیں ہونا چاہیے، علماء کی قید سے آپ کو آزاد ہونا چاہیے، انہوں نے آپ کو مقید کر رکھا ہے، اپنا محتاج کر رکھا ہے، اس لیے آپ چھوڑیے ان کو، آپ قرآن اور حدیث کو خود پڑھیں اور اس سے نتائج حاصل کریں۔ کہنے میں دیکھیں کتنی اچھی بات ہے یہ، لیکن آیا اس طرح ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں نے اس طرح کیا ماضی میں، جو اب کر رہے ہیں، اس بات کے اوپر یہ کسی ایک نقطے کے اوپر متحد ہوئے ہیں، یا انہوں نے اور اختلافات کو جنم دیا ہے، یا انہوں نے اور فرقے بنائے ہیں؟ دیکھیں ابتدا ہم یہ دیکھ لیتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے، ان کو جو قتل کرنے والے لوگ تھے انہوں نے بھی قرآن سے استدلال کیا کہ ہم آپ کا حکم نہیں مانیں گے، حکم جو ہے وہ صرف قرآن کا ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ حکم صرف اللہ کا چلے گا، بات صرف قرآن کی مانی جائے گی۔ اب دیکھیں بات سننے میں کتنی اچھی ہے، الفاظ کتنے اچھے ہیں کہ ہم تو صرف قرآن کی بات مانیں گے، کسی شخص کی بات نہیں مانیں گے۔ یہ ابتدا تھی اس چیز کی۔ پھر اس کے بعد اس کا رزلٹ کیا آیا، آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں ہوا کیا پھر۔ تو یہ پہلا وہ بیج تھا جو بویا گیا کہ ہم قرآن کے جاننے والوں کی طرف نہیں جائیں گے، ہم قرآن کو خود سمجھیں گے۔ یہی بیچ کنٹینیو ہوتا رہا اور مختلف فرقے وجود میں آئے جن سب کا ٹائٹل یہی تھا۔ ماضی قریب میں جاتے ہیں، بہت دور کی بحث نہیں کرتے ہیں ہم آپ سے۔ آ جائیں آپ سر سید احمد خان صاحب کے متعلق، انہوں نے بھی یہی کوشش کی کہ ہم نے علماء سے نہیں سیکھنا ہے، ہم نے قرآن اور حدیث کو خود سمجھنا ہے۔ پھر وہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے چکر میں جو جو ان سے لغزشات ہوئی ہیں، جو جو گمراہیاں انہوں نے اختیار کی ہیں، وہ آپ ان کے متعلق انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں، ان کی کتب اٹھا کر پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں کر تو وہ یہی رہے تھے نا، بات تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم علماء کی قید سے آزاد ہوں اور خود سوچیں، خود سمجھیں قرآن کو۔ پھر انہوں نے کس کس چیز کا انکار نہیں کیا جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی؟ ملائکہ کا انکار، جنات کا انکار، جنت اور جہنم کا انکار، روز قیامت کا انکار، اور انکار پر انکار، انکار پر وہ ساری چیزیں جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، ان کی عقل میں نہیں آ رہی تھی، بجائے اس کے کہ وہ یہ سوچتے کہ اللہ نے کہا ہے کہ ان پر ایمان رکھنا ہے، انہوں نے ان کا انکار شروع کر دیا۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ ساری چیزیں قرآن و حدیث سے اخذ کی ہیں، لیکن اپنے دماغ سے سمجھنے کی کوشش کی انہوں نے۔ انکار پر انکار، انکار پر جن چیزوں پر ایک مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے ان چیزوں سے انکار کیا انہوں نے۔ ایک قدم آگے آتے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی کو آپ دیکھ لیں، کیا یہ شخص بہت اچھی طرح دین کو جاننے والا نہیں تھا؟ لیکن اس شخص نے بھی جب اپنی رائے اختیار کی، اپنے حساب سے دین کو سمجھنا چاہا، تو یہ کہاں جا کے بھٹکا۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ اپنے شخص میں اپنے وقت میں ایک بہت اچھا عالم تھا اور بہت اچھی طرح دین کو جانتا تھا، لیکن رستے سے ہٹنے کی وجہ یہی تھی کہ اس نے خود ان تمام چیزوں کے نتائج اخذ کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد دیکھ لیں ذرا پرویزی فرقے کے جو پرویز صاحب تھے، اس کے متعلق آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے بھی انکار پہ انکار، احادیث کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ ریزن کیا تھا؟ یہی تھا کہ یہ چیز میرے دماغ میں یا میری سمجھ میں نہیں آ رہی جو حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ وہ بھی مذاق اڑایا کرتے تھے علماء کا کہ یہ تم کون سے قصے بیان کر رہے ہو کہ بھئی جنت میں یوں نہریں ہوں گی اور یوں دودھ بہے گا، یہ شہد بہے گا، یہ کہاں سے لے کے آ گئے ہو تم؟ پھر انہوں نے ایک اتنا بڑا اعتراض کیا کہ یہ سارے محدث جو تھے،
جو یہ محدث تھے یہ سارے عربی نہیں تھے، عجمی تھے، فارسی تھے یہ. اور آپ ان محدثین کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ان میں سے اکثر کا تعلق، تقریباً سب آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ان کا تعلق عرب سے نہیں تھا. کچھ کا ایران سے تھا، کچھ کا وسط ایشیا کی ریاستوں سے تھا، کچھ کا دوسری جگہ سے تعلق تھا. تو انہوں نے اعتراض یہ اٹھایا کہ یہ تمام کے تمام کیونکہ پرشین تھے، شیعہ عقائد رکھتے تھے یا شیعہ کا تاثر تھا ان کے اوپر، تو انہوں نے ساری حدیثیں گڑھی ہیں، جھوٹ بولا ہے انہوں نے. اس لیے انہوں نے احادیث کا رد شروع کر دیا، احادیث کو ماننا ہی سے انکار کر دیا. اب یہ دیکھیں، یہ تمام وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ کوشش کی کہ علماء کو چھوڑ دیں ہم اور خود سمجھنے کی کوشش کریں. علماء کیا چیزیں آپ پہلے اس کو ڈیفائن کر لیجئے گا. علماء کسی ایک مولوی کا نام نہیں ہے، کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے، کسی ایک عالم کا نام نہیں ہے. ایک سلسلے کا نام ہے جو صحابہ سے شروع ہوتا ہے، تابعین سے آتا ہے، اس کے بعد تبع تابعین، اسلاف. یہ کنٹینیوٹی ہے ایک چیز کو سمجھنے کی. وہاں سے لے کے آج تک جو دین کو سمجھتے آ رہے ہیں، صحابہ سے سمجھتے آ رہے ہیں، تابعین سے، تبع تابعین سے، اسلاف سے سمجھتے آ رہے ہیں، انہوں نے اسی حساب سے لوگوں کو آگے بتایا کہ دیکھو اس چیز کا مطلب یہ ہے. اصحاب نے یہ مطلب بیان کیا ہے، تابعین نے یہ مطلب بیان کیا ہے، انہوں نے رسول اللہ سے یہ مطلب لیا اس چیز کا، اس لیے اس کو ایسے ہی سمجھو. لیکن ان تمام افراد نے اس کو اپنے ذہن سے سمجھنے کی کوشش کی. اور کیا یہ گمراہ نہیں ہوئے؟ نتیجہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ کیا یہ گمراہ نہیں ہوئے؟ ہوئے. تھوڑا سا اور آگے آ جائیں، یہ پرویز صاحب سے آگے کی طرف آ جاتے ہیں، تھوڑا سا ماضی قریب میں یا موجودہ دور میں آ جاتے ہیں. غامدی صاحب کو آپ دیکھ لیں، ان کی سوچ بھی یہی تھی، اور ہے بھی ان کی سوچ یہی ہے کہ قرآن اور حدیث کو خود سمجھنا چاہیے، خود پڑھنا چاہیے. مرزا محمد علی صاحب کو آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے بھی یہی سوچ اپنائی ہے. وہ محمد شیخ صاحب ہے کوئی ہیں جو شاید، میں نام، میرے خیال سے میں نام ان کا صحیح لے رہا ہوں، جن کا مفتی عبد القوی صاحب کے ساتھ ایک مباحثہ انٹرنیٹ پر بہت زیادہ مشہور ہے. آپ اگر مفتی عبد القوی بھی لکھیں گے تو آپ کے سامنے وہ آ جائے گا. آپ ان کی باتوں کو سنیں صحیح ذرا، وہ کیا فرما رہے ہیں، تو آپ یقین مانیں کہ آپ کا دماغ گھوم جائے گا کہ یہ شخص کیا کیا رہا ہے، کس طریقے سے یہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کس طریقے سے یہ حدیث کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی چیز کو کنٹینیو بہت سارے لوگ کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں اس بات کو کہ یہ سارے لوگ جو اس خوش فہمی میں ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کو خود سمجھیں گے، یہ بھی متحد نہیں ہو سکے. یہ سب الگ الگ نظریات پیش کرتے ہیں اپنے. غامدی صاحب کے نظریات الگ ہیں، انجینئر صاحب کے نظریات الگ ہیں، ایک اور بھی ہیں ساحل ادیم صاحب، ان کے نظریات الگ ہیں، شیخ محمد کے نظریات الگ ہیں. اس کے علاوہ جو دوسرے اسکالر ہیں ان کے نظریات الگ ہیں. تو یہ قرآن اور حدیث کو خود جاننے، خود سمجھنے کی کوشش کرنے کے باوجود ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہو سکے. اور یہ بات ہے کہ حقیقت ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا ٹاسک دیتا ہوں آپ لوگوں کو، اگر آپ یہ کرنا چاہیں تو. آپ ایک قرآن کی کوئی بھی چھوٹی سی سورہ لے لیں، سورہ کوثر لے لیں، یا اور کوئی ایسی چھوٹی سی سورہ لے لیں کہ جس کی آپ چاہیں کہ ہم تشریح کرنا چاہتے ہیں. آپ 10 اپنے دوستوں کو یا اپنے جاننے والوں کو 10 کو کہیں کہ آپ اس سورہ کی تشریح لے کے آ جائیں سامنے. اور آپ نے کسی سے پوچھنا نہیں ہے، کسی اسکالر کی طرف ریفر نہیں کرنا ہے، آپ نے قرآن سامنے رکھنا ہے، حدیث سامنے رکھنی ہے، اس کی ٹرانسلیشن لے کے آپ اس کی تشریح لے کے آ جائیں، ترجمہ لے کے آ جائیں. 10 افراد کے اوپر آپ تجربہ کر لیں. اور میں دعویٰ تو نہیں کر سکتا، لیکن مجھے کافی حد تک یقین ہے کہ 10 کے 10 کی تشریح الگ ہوگی. 10 کے 10 الگ تشریح کر کے لائیں گے، یہ آپ تجربہ کر لیجئے گا. پھر ان 10 کو اکٹھا کرنا ایک چیز کے اوپر بہت مشکل ہو جائے گا. پھر آپ کو کہیں نہ کہیں جا کر اسکالرز کی طرف ریفر کرنا پڑے گا، یا ان سے سمجھنا پڑے گا کہ اس کی تشریح ایکچولی ہے کیا. یہ آپ ایک چھوٹا سا تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا.
تو یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ اگر آپ قرآن کو اور احادیث کو خود سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ 100% گمراہی کے اوپر جائیں گے۔ دیکھیں بہت ساری احادیث ایسی ہیں کہ جو اس وقت ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے بات کرنے سے، زیادہ بات کرنے سے، کہ وہ احادیث آپ کے سامنے بیان نہیں کی جا سکتی، اور وہ صحیح سند کے ساتھ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں موجود ہیں کہ جو آپ کے سامنے بیان نہیں کی جا سکتی۔ اگر آپ خود ان احادیث کی کتب کا مطالعہ کریں تو پھر آپ ان حدیثوں کے اوپر سوچنے بیٹھیں گے تو پھر آپ کی عقل ٹھکانے آ جائے گی کہ اب میں اس کا رزلٹ نکالوں کیا۔ اسی طرح قرآن کی بہت ساری آیات ہیں۔ اب دیکھیں سائل ادیم صاحب بہت اچھے انسان ہیں، وہ آج کل اسی معاملے میں بھٹک رہے ہیں کہ وہ بہت ساری ایسی چیزوں کو اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جن کو وہ سمجھ نہیں سکتے۔ مثال کے طور پہ انہوں نے خلائی مخلوق کا وجود پیش کر دیا، انہوں نے یاجوج ماجوج کو اس دنیا سے نکال کے کسی اور سیارے کی مخلوق پیش کر دیا۔ دجال کے متعلق وہ الگ الگ نظریات لے کے آ رہے ہیں، طوفان نوح کے متعلق ان کے الگ الگ نظریات ہیں۔ وہ اس چیز کو چھوڑ رہے ہیں کہ علماء نے کیا بیان کیا ہے، قرآن کی اصل سمجھ اس کے بارے میں کیا ہے، وہ ایک اپنے دماغ سے اس کی تشریح نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور میں نے ان کی اکثر تشریحات دیکھی ہیں کہ جن کا اسلام سے تو کوئی تعلق ہے ہی نہیں، ایون یہ کہ سائنس بھی نہیں مانتی ان کو، اور وہ اس کے اوپر متشدد ہے اپنی بات کے اوپر کہ نہیں جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ کوئی ایک شخص کوئی ایک شخص میں یہ بات آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی ایک شخص اہل علم میں سے ان نظریات کا قائل نہیں ہے۔ تو کیا ہم یہ سوچ لیں کہ 1400 سال سے اوپر جو گزر گئے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں آیا کہ جس کو قرآن یا حدیث اس طریقے سے سمجھ میں آ رہی ہے جس طرح سائل ادیم صاحب کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور 1400 سال بعد اب آ کے سائل ادیم صاحب ہمیں وہ چیزیں سمجھا رہے ہیں۔ یا چلیں سائل ادیم کا صاحب کو چھوڑ دیں، آپ مرزا صاحب کے اوپر آ جائیں، آپ غامدی صاحب کے اوپر آ جائیں، آپ دوسرے لوگوں کے اوپر آ جائیں کہ یہ ساری چیزیں 1400 سال سے ہمارے سامنے نہیں تھیں، یا یہ دین ہمیں اس وقت پورا نہیں دیا گیا تھا کہ اب ہمیں آگے سمجھایا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں اگر آپ تعویلیں پیش کرنا شروع کر دیں گے نا، جیسے غامدی صاحب مختلف چیزوں کی تعویلیں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں، عورت کا پردہ اس وقت صرف امہات المومنین کے لیے تھا، موسیقی کا یہ کنڈیشن صحیح ہے، یہ کنڈیشن صحیح نہیں ہے، یہ یوں ہونا چاہیے، یہ یوں ہونا چاہیے، یہ سب تعویلات ہیں۔ یہ اس سے پہلے ان چیزوں کا اقرار کسی نے بھی نہیں کیا، 1400 سال گزر گئے، کسی ایک شخص نے بھی یہ نہیں کہا کہ بھائی یہ عورت کے چہرے کا پردہ صرف امہات المومنین کے لیے تھا۔ کنسنسس ہے اس چیز کے اوپر کہ موسیقی کسی بھی صورت میں حرام ہے۔ تو یہ آج کل جو تشریعات موسیقی کے حلال ہونے کے متعلق پیش کی جا رہی ہیں، یہ 1400 سال تک کسی اور کو کیوں سمجھ میں نہیں آئی؟ تو پھر یہاں پر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے، یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ آپ اگر خود سے یہ ساری چیزیں سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ بھٹکیں گے۔ اب دیکھیں تھوڑی سی بات کو اور سن لیجئے گا کہ ہمارے یہاں اہل حدیث حضرات ہیں، معزز ہیں ہمارے لیے، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، سب کی ہم عزت کرتے ہیں، کسی کی ساتھ اختلاف ہمارا ذاتی نوعیت کا نہیں ہے۔ اہل حدیث حضرات نے ایک روش اپنائی 1800 کے بعد، آپ سمجھ لیں اس کو، کہ یہ جو 4 مذاہب ہیں مسلمانوں کے، 4 فقہ ہے، ان کی تقلید کی کوئی ضرورت نہیں، چھوڑ دیا جائے ان کو، اور حدیث اور قرآن کو خود سمجھنا چاہیے، ہم خود سمجھ سکتے ہیں، جب ہم ان کو سمجھ سکتے ہیں تو پھر ہمیں ان کی تقلید کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ دیکھیں کہ الفاظ کتنے اچھے ہیں، یہ دعوت کتنی اچھی لگتی ہے ان الفاظ سے۔ لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ کیا اہل حدیث علماء بھی کسی ایک مسئلے پر اکٹھے ہو سکیں، کسی ایک چیز پر اکٹھے ہو گئے ہیں ابھی تک؟ تو جواب اس کا یہ کہ نہیں اکٹھے ہوئے۔ انہی غیر مقلدین میں جماعت المسلمین والے الگ نظریہ رکھتے ہیں، جماعت اہل حدیث غرباء والے الگ نظریہ رکھتے ہیں، جماعت اہل حدیث جس کو کہتے ہیں یہ تیسری، یہ الگ نظریہ رکھتے ہیں۔ یہی غیر مقلدیت
انجینئر مرزا محمد علی صاحب لے کے آئے ہیں، وہ ان کا نظریہ ان کے اوپر بالکل الگ ہے، وہ ان کے اوپر الگ الگ فتوے لگاتے ہیں. تو کیا اس چیز سے نکلنے کے باوجود یہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ ہو گئے؟ نہیں ہو پائے اور نہ ہی ہو پائیں گے. اب آپ جب جب اس لمٹ کو توڑیں گے، ان قیود کو توڑیں گے، تو آپ ایک نئے مسلک، ایک نئے فرقے کی طرف جائیں گے. اور یہ اسی چیز کا نتیجہ ہے. غامدی صاحب بھی اسی چیز کا نتیجہ ہے، انجینئر صاحب بھی اسی چیز کا نتیجہ ہے، یہ پرویز صاحب بھی اسی چیز کا نتیجہ ہے، ساحل ادیم صاحب بھی اسی چیز کا نتیجہ ہے، اور باقی جتنے بھی ہیں سب اسی چیز کا نتیجہ ہے. ہوا کیا کہ امت بجائے اکٹھا ہونے کے اور حصوں میں بٹ گئی ہے. اس وقت جو غامدی صاحب کو سننا چاہتا ہے وہ ساحل ادیم صاحب کو نہیں سنے گا، جو ساحل ادیم کا فالوور ہے وہ غامدی صاحب کو نہیں سنے گا، جو انجینئر صاحب کا فالوور ہے وہ ان دونوں کو نہیں سنے گا، اس کے علاوہ جو اہل حدیث حضرات کا فالوور ہے وہ ان دونوں کو نہیں سنیں گے، وہ ان کو نہیں سنیں گے. تو حاصل کیا ہوا؟ اہل حدیث حضرات کو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ گمراہی کی طرف چلے گئے، لیکن باقی افراد کو آپ دیکھ لیں. اہل حدیث حضرات سے دو تین ایسے اختلافات ہیں کہ جن کو کہا جاتا ہے، یا بلکہ وہ ریئلٹی یہ ہے کہ وہ اجماع کے خلاف ہیں. باقی ہم مجموعی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ گمراہی کی طرف چلے گئے، لیکن جو افراد میں نے آپ کو گنائے ہیں ان کے متعلق آپ خود دیکھ لیں کہ یہ گمراہی کی طرف گئے ہیں کہ نہیں گئے. تو اس لیے جب آپ کو قرآن سمجھنا ہے یا حدیث سمجھنا ہے تو علم والوں کے پاس جائیں، علم والوں سے سیکھیں. وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ حدیث جو آپ اس سے جو آپ استدلال لینا چاہتے ہیں، اس سے آپ جو سمجھنا چاہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے، اس کی تفہیم یہ ہے، اس کی تشریح ہے. آپ خود اس کی تشریح کرنے جائیں گے، کر کے دیکھ لیں. پابندی نہیں لگاتے ہیں آپ کے اوپر، آپ کر کے دیکھ لیں، رزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا. امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم